کے سالانہ بین الاقوامی مکالماتی پلیٹ فارم دوحہ فورم کے 27ویں اجلاس کے اہم ترین نکات اور قطری وزیر اعظم کے کلیدی خطاب کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اس اہم عالمی فورم کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں شام اور گھانا کے صدور، قطر اور لبنان کے وزرائے اعظم اور ترکیہ کے وزیر خارجہ سمیت درجنوں عالمی رہنما شریک ہیں۔ یہ فورم ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب غزہ میں عارضی جنگ بندی کے بعد دوبارہ کشیدگی بڑھنے کا خطرہ موجود ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اسرائیل فلسطین تنازع پر نہایت دو ٹوک موقف اختیار کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ غزہ میں 10 اکتوبر سے شروع ہونے والی سیز فائر صرف ایک وقفہ ہے، یہ مکمل جنگ بندی نہیں ہے۔ قطری وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ جب تک اسرائیل فلسطین تنازع کے اصل اسباب کو حل نہیں کیا جاتا، پائیدار امن کا حصول ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ محض غزہ میں سیز فائر کے ذریعے خون ریزی کو روک دینا کافی نہیں، بلکہ تنازع کی جڑ کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ان کے مطابق یہ مسئلہ صرف غزہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ فلسطینیوں کے ریاستی حقوق اور مغربی کنارے سمیت تمام تنازعات کو حل کرنے کا معاملہ ہے۔ قطری وزیر اعظم نے مزید وضاحت کی کہ موجودہ جنگ بندی ابھی حتمی نہیں ہے اور اس کے ثمرات اس لیے نہیں مل رہے کیونکہ بنیادی مسئلہ مغربی کنارہ اور فلسطینیوں کے اپنی خود مختار اور آزاد ریاست کے حق سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ قطر اور امریکہ مل کر ایک ایسے امن ویژن کو آگے بڑھائیں گے جو دونوں قوموں کے لیے انصاف اور دیرپا امن کی بنیاد بنے۔ ان کا موقف تھا کہ یہ امن تب ہی ممکن ہے جب اسرائیل مکمل طور پر غزہ سے اپنی افواج نکال لے، غزہ میں استحکام بحال ہو اور لوگوں کی آمد و رفت آزادانہ ممکن ہو۔ انہوں نے یہ شکوہ بھی کیا کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود رفح کراسنگ کھولنے میں تاخیر کی، جس سے امریکی امن منصوبے میں ضروری قرار دیا گیا تھا۔ قطری وزیر اعظم نے بتایا کہ قطر، ترکیہ، مصر اور امریکہ اس جنگ بندی کے اگلے مرحلے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس اگلے مرحلے میں ایک ٹیکنوکریٹ فلسطینی حکومت کی تشکیل اور ایک بورڈ آف پیس کا قیام بھی شامل ہے تاکہ طویل المدتی حل کی طرف بڑھا جا سکے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ دوسرا مرحلہ بھی عارضی ہوگا کیونکہ حقیقی مسئلہ فلسطینی ریاست کے حق کا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی حماس سے براہ راست بات چیت نے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی میں بریک تھرو دیا۔ حماس کی میزبانی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے واضح کیا کہ قطر محض ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے تاکہ فریقین بات کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قطر کسی ایک طرف ہے۔ انہوں نے اپنا کردار مذاکرات کو جاری رکھنا اور مثبت نتائج تک پہنچانا قرار دیا۔ آخر میں انہوں نے اپنے ناقدین کو اشاروں میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ قطر کے سب سے سخت ناقد وہی ممالک ہیں جو بحران کے وقت قطر سے ثالثی کی درخواست کرتے ہیں، جس سے ان کا اشارہ اسرائیل کی طرف تھا۔